بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مشاہدین و ناظرین کرام، آج صرف ایک آیت نمبر 62 سورہ بقرہ کی اس کی تفسیر اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پچھلے دروس کے اندر مسلسل بنی اسرائیل کا وہ گروہ جو ایمان تو لے آیا تھا لیکن ایمان لانے کے بعد ان سے بہت ساری غلطیاں سرزد ہوتی رہیں، اللہ نے ان پر بارہا انعام بھی کیے، بخشش کا فیصلہ بھی کیا، اور کبھی کبھی ان کو ان شرارتوں، گناہوں، گستاخیوں کے سبب عذاب بھی ان پر نازل کیا اور سزائیں بھی دیں۔ جو آیت بینہ آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے میں نے، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو یہود ہوں تب، یا کہ نصارہ ہوں تب، یا صابئین ہوں تب، ان کی شرح اور تعریف میں بعد میں کروں گا۔ یعنی یہ جو اصل اور حقیقت میں اور اپنے دور کے اور اپنے قبیلے یا اپنے جگہ کے اندر جہاں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے نبی بھیجے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تورات اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے انجیل، اور صابئین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کسی نہ کسی آسمانی وحی کے پیروکار رہے ہوں اور کسی نبی یا کسی بھی رسول کے پیروکار ہوں، ان کو اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں سے مستثنیٰ کر رہے ہیں۔ یعنی ایمان لانے والے موسیٰ علیہ السلام پر یا عیسیٰ علیہ السلام پر جو صحیح معنوں میں مومن رہے اور صحیح معنوں میں ایمان پر رہے اور عمل کرتے رہے، ان کے لیے یہاں پر مستقل بشارت دی جا رہی ہے۔ سننے والے قاری کو، پڑھنے والے قاری کو اور سننے والے سامع کو کبھی یہ بدظنی نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تمام کے تمام غلط تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے تمام غلط تھے، اور یا دوسرے انبیاء جو کم و بیش بتایا جاتا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد کی جن کی تعداد تھی، ان کے پیروکار جو تھے وہ سب غلط تھے، ایسا نہیں۔ جنہوں نے بھی اپنے دور کے انبیاء اپنی جگہ کے اندر، کیونکہ پہلے انبیاء علیہم افضل الصلاۃ و اتم التسلیم کسی قوم کے لیے خاص بھیجے جاتے تھے یا کسی جگہ کے لیے خاص بھیجے جاتے تھے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو 5 چیزیں جو دی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پرانے یا سابقین جو رسول تھے، انبیاء تھے، وہ کسی قوم کے لیے اور کسی جگہ کے لیے خاص ہوتے تھے۔ وَإِنِّي بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھے پورے جہانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ خصوصیت پیارے نبی علیہ السلام کی ہے، اور اس سے پہلے کی جو انبیاء تھے ان کے اندر یہ خصوصیت نہ تھی، ان کو اس خصوصیت سے نوازا نہیں گیا ہوا تھا، بلکہ وہ کسی خاص قوم، کسی خاص دور کے لیے مخصوص ہوا کرتے تھے۔ تو سامعین، ان الذین آمنوا، جو بھی لوگ ایمان لائے، یعنی جو مسلمان ہوں، والذین، ایمان سے مراد مسلمان ہیں، والذین ہادوا، اور جو ان میں سے یہود کے جو معنی ہیں، یعنی جو یہودی ہوئے، یہود کے معنی اصل میں 2 آتے ہیں، ایک آتا ہے محبت کرنے والے اور ایک آتا ہے توبہ کرنے والے۔ غالباً ان کو بار بار توبہ کا کہا گیا تھا اور محبت سے رہنے کا کہا گیا تھا، فساد سے دور رہنے کا کہا گیا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس بات کو، اس حکم کو من و عن انہوں نے تطبیق دیا اپنے اوپر، تو لہٰذا ان کو یہودی کہا جانے لگا۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے، جو مسلمان ہوئے اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصارہ ہوئے، نصارہ کا یہ معنی ہوتا ہے مددگار، جس طرح سے سورہ صف کے اندر اور دوسری جگہوں میں اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور حکایتاً عنہ کہ قال من انصاری الی اللہ،
اے قوم کے لوگوں، کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ رب العالمین کے راستے میں چلنے کے لیے اور اسی طرح سے اس دین کو پہنچانے کے لیے کون میرے ساتھ کھڑا ہوگا، مدد کرے گا؟ قالو، کچھ لوگ جو ان میں سے تھے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی مدد کریں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس طبقے کا ذکر ہو رہا ہے، ان متبعین کا ذکر ہو رہا ہے، اور جو نصارہ ہوئے۔ والصابئین، اور وہ جو صابی ہوں، صابی کے بارے میں نے بتا دیا، یہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتدا سے کسی دین حق پر قائم دائم تھے، کسی نہ کسی دین پر تھے جو حق دین تھا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تھا۔ وہ زبور کے ماننے والے ہوں، وہ دوسرے کسی بھی نبی کے ماننے والے اپنے دور میں رہے ہوں، ان کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ ان سب کے سب کو کے تعلق سے جو بات بتائی جا رہی ہے اور جو زاویہ ہے اور جو منہج ہے وہ یہ ہے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین ان میں سے لے آیا اور عمل صالح انہوں نے شروع کر دیے، وعمل صالحا، اللہ پر ایمان لانے، آخرت کے دن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل شروع کر دیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ان پر کوئی کسی قسم کی اداسی رہے گی۔ محترم سامعین و مشاہدین، یہاں پر اہم ایک بڑا نقطہ وہ یہ کہ ادیان کو ایک جگہ بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ تقریباً مسلمانوں کا ذکر ہوا، یہودیوں کا ہوا، عیسائیوں کا ہوا اور اسی طرح صابئین کا ہوا۔ بعض مفسرین کے ہاں یا بعض لوگوں نے جو کوشش کی ہے اس کی ایک غلط تفسیر کی، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک غلط تفسیر کی ہے بعض مفسرین نے، وہ یہ کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، نصرانی کہتا ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا کہتا ہے اور وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، تو گویا اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ میں نے بھی پیچھے ایک لیکچر غالباً کسی یونیورسٹی میں ہوا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی، اور تمام مذاہب کو جوڑنے کی بات کہی گئی، اور اس آیت کو لے کر سامنے رکھ کر انہوں نے غلط تفسیر کی وہاں پر، وہ کہا کہ بھائی ایک آدمی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے لیکن وہ اچھے نیک عمل کرتا ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے مذہب کے اندر رہتے ہوئے جب نیک عمل کر رہا ہے تو ہم کافر کیسے کہیں گے۔ یہ غلط تفسیر ہے، بے بنیاد ہے، اور یہ غلط تعویل ہے۔ ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے اور باطل ہے۔ پہلی وجہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد ہر امت کا فرد اس کا مکلف ہے کہ وہ پیارے نبی علیہ السلام کی بعثت پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے لگ جائے۔ ایک مثال دیتا ہوں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے ہاتھ میں تورات کا ایک ورق تھا، اس کو وہ پڑھ رہے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن صحابہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو چکا تھا غصے سے۔ تو لوگوں نے متوجہ دلائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عمر آپ تو پڑھ رہے ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً توجہ کی نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی طرف اور کہا اعوذ من غضب اللہ و غضب رسول اللہ، میں اللہ کے غصے سے حفاظت مانگتا ہوں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے حفاظت مانگتا ہوں، میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا اور میں اس گستاخی سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا رضیت باللہ رب والاسلام دینوں و محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور روایت۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ایک عظیم خطاب کیا تھا، اور یہ جو باطل فکر و باطل تفسیر جو لوگ کرتے ہیں ان کو یہ ایک ان کے لیے بڑا جواب ہے، بلکہ تمام ان کی سوچ کو باطل کرنے کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا یا عمر لو کان اخی موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اے عمر اگر آج کے وقت اور آج کے دور اور آج کے دن میں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی، میری اتباع سے باہر
ان کو بھی چھٹکارا نہیں تھا اور ان کو بھی اجازت نہیں تھی اور نہ ہو سکتی تھی کہ وہ میری شریعت کے بغیر اپنی شریعت کو نافذ کریں یا اس شریعت کا اعلان کریں یا تبلیغ کریں یا اس پر عمل کروائیں۔ قرآن آ جانے کے بعد پہلی کتابوں کے حکم منسوخ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو انبیاء سابقین تھے ان کی تمام کے تمام احکامات اور ان کی شریعت منسوخ ہو چکی۔ لہٰذا کوئی بھی شخص ایسی باطل تفسیر کرے تو اس کو یہ بتا دینا چاہیے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ پہلا جواب۔ مشاہدین، دوسرا جواب وہ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری شریف کے مسلم شریف کی روایت جو کتاب الایمان میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی رجل من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار۔ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم کھا کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ آج کے وقت میں کوئی بھی شخص میرے بارے میں نہیں سنے گا، چاہے یہودیوں میں سے ہو یا نصرانیوں میں سے، پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی کہ جس کے پاس بھی میری شریعت پہنچے اور میرا پیغام پہنچے، وہ یاد رکھے کہ وہ یہودی رہ کر بھی اس کو نجات نہیں اور نصرانی بن کر بھی اس کو نجات نہیں، جب تک کہ وہ محمدی نہ بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح قرآن نے بھی اس کی مزید توثیق اس طرح سے کی بار بار اور جگہ جگہ کہ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کوئی بھی شخص مذہب اسلام کے بغیر کسی دوسرے مذہب میں اپنی نجات ڈھونڈنا چاہے یا اپنی نجات سمجھنا چاہے یا اس کی فکر میں ایسی کوئی بات ہو تو وہ اس بات کو ختم کر لے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے پاس یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں ہے اللہ کے پاس، اور اگر کوئی اس کے بغیر کسی مذہب میں اپنی نیکیاں بھی لے کر آ جائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ اسے قبول بھی نہیں کریں گے اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے، نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ نے ایسے بھی فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس آج اگر کوئی قابل قبول مذہب ہے تو وہ صرف اور صرف دین ہے، صرف اور صرف اسلام ہے۔ مذہب کے طور پہ، دین کے طور پہ اگر کوئی مذہب قابل قبول ہے اللہ کے پاس تو وہ اسلام ہے، اور وہ اسلام جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع میں اللہ تعالیٰ نے نجات رکھی، اور ان کے طریقے پر چلنا میں نے اسے پہلے بھی بتا دیا، یہاں پر بھی واضح کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اور میں نے کہا نیک عمل کے لیے شرط ہے ایمان کے بعد، آخرت پر یقین و ایمان کے بعد جو بڑی شرط ہے دل کے اندر اخلاص کا ہونا، اور عبادت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا ہونا۔ اگر اس کا عمل نبی علیہ السلام کی اتباع سے باہر ہے تب بھی قبول نہیں، اخلاص نہیں تب بھی قبول نہیں، گرچہ وہ ایمان لانے والا کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا اور جاننا بے حد ضروری ہے کہ ہم اور آپ ایسے باطل افکار سے بے حد دور رہیں، اپنے اسلام کو مکمل سمجھیں اور یہ یقین رکھیں کہ نجات پیارے نبی علیہ السلام کی اتباع میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اتباع نہیں کرے گا اس کو کبھی بھی کامیابی نہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اسی کو بڑی کامیابی ملے گی، اس کے بغیر کسی کو کامیابی مل نہیں سکتی۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی آخرت میں نجات کے اندر کسی قسم کا ان کو ڈر نہیں رہے گا، کوئی خوف نہیں ہوگا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر اس کا ایمان اور اس کا زندگی کا رویہ اور جینے کا منہج یہ رہا جو اللہ نے یہاں بتا دیا ہے تو لہٰذا وہ یہ جان لے۔ ان لوگوں کے لیے بھی یہی بشارت ہے جو اپنے دین پر پختگی سے قائم رہے اور اس دین میں مرے وہ، اور جو مسلمان آج رہے گا اپنے دین پر ثابت قدم
ڈٹا رہے گا اور کسی قسم کا اپنے منہج کے اندر انحراف نہیں ہوگا اور منہج کے اندر بگاڑ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فہم اور سمجھ اور منہج پر رہے گا، اس کو قیامت میں نجات کے لیے کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا کہ دنیا میں ہمیں کچھ نعمتیں نہیں ملیں، بڑی ہم نے پریشانیاں دیکھیں، یا اگر ہم دنیا میں وہ کام کرتے تو آج ہمیں نجات ہوتی، ایسا کسی قسم کا بھی غم ان کی زندگی میں باقی نہیں رہے گا۔ دعا گو ہوں اللہ مالک الملک سے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو دین کے اندر ثابت قدمی نصیب کرے اور رب الجلال توحید پر رکھے اور شرک سے بچا لے، سنت پر رکھے اور بدعت سے اللہ رب العالمین بچائے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، ماں باپ کو بھی اور امت مسلموں کو بھی، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔